اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان، کائنات، جن و انس کس مقصد کے لیے بنائے ہیں؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانیاں بتاتا ہے وہ کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات 6 دن میں بنائی، اور اس سے پہلے اس کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بنائے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، کہتا ہے آپ بتا دیجئے لوگوں، تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کافر یہ سن کر کہہ دیں گے یہ تو صریحاً جادو کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پھر ارشاد فرماتا ہے یہ جو انسان اور جن ہے دنیا میں، یہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو زمین و آسمان ہے اور یہ انسان ہے، جن ہے، یہ میں نے بیکار نہیں پیدا کیے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ جو میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکوں، جان سکوں تمہیں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زبردست ہوں، بخشنے والا، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کی نشانی بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے زمین و آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، آپ نظر درائیے، آپ دیکھیے کہ ان میں کوئی نقص ہے، کوئی سوراخ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ آپ دوبارہ دیکھیے، آپ کی نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔ اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی بتاتا ہے مرنے پر ہر کوئی ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مرتد ہو، سورج کو پوجنے والا ہو، وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پتہ ہے مرنا ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ تمام انسان مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ غور کریں تو یہ بھی اللہ کی طاقت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ سچی ہیں تو روح کو واپس لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ مرنے کے بعد ایک انسان جو مر جاتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ سچے ہیں تو روح کو واپس لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ میں نے اونٹ کتنا عجیب بنایا ہے، کتنے عجیب اونٹ بنائے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی گردن دیکھیں کتنی لمبی بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اس کا منہ دیکھ لیں، اس کے پیر دیکھ لیں، کوہان دیکھ لیں کس طرح کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، اللہ کی نشانی ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک بہت بڑی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں میں نے آسمان کتنا بلند بنایا ہے، آسمان اتنا بلند بنایا ہے، آسمان کے درمیان تک بھی نہیں پہنچا، آسمان اور زمین کا جو فاصلہ ہے اس کے درمیان تک بھی نہیں پہنچا۔ یہ جو جتنے بھی ستارے سیارے ہیں یہ بہت نیچے ہیں، یہ انسان آسمان تک پہنچ نہیں سکتا، اتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے آسمان کتنا بلند بنایا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی سورۃ الرحمن میں بتاتا ہے جو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 دریا میں نے اکٹھے بنا دیے ہیں جن کا پانی اکٹھا چلتا ہے پر ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتا،
کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ جو دو پانی اکٹھے چلا دے اور وہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے علاوہ کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کائنات میں غور کرو تو میرے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنو انس، اگر تم چاہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم کوشش کرنے کے علاوہ، تم زور لگانے کے علاوہ نکل نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ کی طاقت کی ایک نشانی ہے۔ اتنا بڑی کائنات ہے، انسان تو اپنے سولر سسٹم سے نہیں نکل سکتا کہ قیامت ہی آ جائے گی۔ انسان کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ اپنے چھوٹے سے سولر سسٹم، سورج اور اس کے گردنواں جو ستارے گھوم رہے ہیں ان سے ہی نکل سکے۔ یہ جو ہے ہمارا سولر سسٹم ہے، دنیا ہے، یہ ستارے ہیں، یہ اس طرح کے لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم ایک گلیکسی میں پائے جاتے ہیں۔ ایک گلیکسی، ایک ملکی وے میں ہزاروں کروڑوں گلیکسیاں پائی جاتی ہیں، اور ایک ملکی وے ستاروں اور گلیکسیوں سے مل کر ایک ملکی وے بنتا ہے، اور ایک ملکی وے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 14 لاکھ نوری سال اگر لگاتار روشنی سفر کرے تو پھر بھی ملکی وے سے آر پار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں ارشاد فرماتا ہے جب پرندہ پر پھیلاتا ہے، اڑتا ہوا پر پھیلاتا ہے، پھر سکوڑتا ہے، وہ پر پھیلانے اور سکوڑنے کے درمیان کون اس کو تھام کر رکھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تھام کر رکھتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں بہت بڑی نشانیاں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پہلے تو بتاتا ہے کہ وہ جو چاند ہے وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی کی طرح نظر آنے لگتا ہے۔ نظر تو ہم کو اتنا آتا ہے نا، نظر تو ہم کو اتنا آتا ہے، تو سائنس نے تو پروف کیا ہے کہ وہ اس پورے چاند پر روشنی تھوڑی سی پڑتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نشانی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو پکڑ لے یا سورج چاند کو پکڑ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بھی اپنی طاقت کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ یہ جو نظر آتی ہیں نشانیاں، کو کسی بھی مذہب والا ہو ان نشانیوں سے منکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سائنس نے پروو کیا ہے۔ سورج وہ سٹل ہے ایک جگہ پہ، اور جو ستارے ہیں سولر سسٹم کے وہ چکر لگا رہے ہیں، اور جو چاند ہے وہ اپنا ایک علیحدہ چکر لگا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سورۃ یاسین میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو پکڑ لے اور سورج چاند کو پکڑ لے۔ یہ تب پکڑیں گے، یہ تب اکٹھے ہوں گے جب قیامت کا دن آ جائے گا۔ دا اینڈ آف لائف، اس کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سورج اور چاند کو اکٹھا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے سورج اور چاند تمہارے لیے بنائے ہیں۔ یہ سورج کی جو روشنی ہے زمین پر 24.5 اینگل پر ترچھی پڑتی ہے۔ اگر 24 اینگل پر بھی پڑے، 5 اینگل کم یا زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا پر سبزہ ختم ہو جائے، جنس ختم ہو جائے، درخت ختم ہو جائیں، پھل ختم ہو جائے، پوری زندگی کا کاروان رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق میں غور تو کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اس کے ارد گرد گیسوں کا جو دائرہ ہے وہ سورج کی تیز شعاؤں کو مدھم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،